بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، آج ہم کریں گے 12ویں جماعت کی گلزار اردو، اور اس کا جو کالم نگاری میں ہے ادب آموزوں کے نام، چیپٹر نمبر 6 ہے، اور اس کے جو مصنف ہے وہ چراغ حسن حسرت ہے۔ یہ ماخوذ از حرف و حکایت سے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، یا آپ چینل پر نئے ہیں تو مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کے ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس کی ابھی ہم کوسچن آنسر کریں گے، اس کے مشقی سوالات جو ہیں خالی جگہ اور اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ تو اس کا پہلا سوال ہے کہ مذکورہ سبق میں شیخ سعدی کی کون سی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک کالم نگاری کے بارے میں ہے۔ کالم کہتے ہیں، اخبارات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ لکھتے ہیں، تو چراغ حسن حسرت بھی کالم نگار ہیں، یعنی اخباروں میں کسی موضوع پہ لکھنا، اسے ہم کہتے ہیں کالم نگاری۔ تو کالم نگاری کا عموماً جو ہے وہ خلاصہ نہیں آتا، مرکزی خیال آتا ہے، تو اس لیے ہم اس کا مرکزی خیال کریں گے۔ تو اس کا پہلے سوال کا جواب ہے کہ مذکورہ سبق میں شیخ سعدی کے کلام اور حکایتوں پر مشتمل فارسی زبان کی کتاب گلستان کا ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ سعدی عقل و دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ اگر انسان کے پاس عقل و دانائی ہو تو وہ ہر کام کر سکتا ہے، یعنی کسی برے شخص سے عقل کی بات سیکھ سکتا ہے۔ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے کہ ترجمہ لقمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا، تو لقمان نے جواب دیا کہ بے ادبوں سے۔ سوال نمبر 2 ہے اس کا، یہاں تھوڑی سی پیپر پیٹرن میں نے اس والے کوسچن میں 2 میں بنایا ہے، کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ پیپر کا پیٹرن بھی سمجھائیں، تو میں نے صرف یہ 2 کوسچن پہ بنائے، باقی جو ہے وہ سادہ ہے۔ اسی ویڈیو میں نے اس کو بھی سمجھا دیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ بے ادبوں سے ادب کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ تو اس سبق میں مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ ہم برے لوگوں کی گستاخی، بے ادبی کا اندازہ ہم تب لگاتے ہیں جب ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں یا ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل کی اور دانائی کی باتیں صرف عقلمند انسانوں کی اچھی باتوں یا ان کے اچھے اخلاق سے ہی نہیں سیکھ سکتے، بلکہ برے لوگوں کے برے رویے بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم برے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی بری باتوں کو جان لینے کے بعد ہم ان سے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ ہمیں ان بری باتوں سے کیسے بچنا چاہیے۔ برے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں سبق دے جاتے ہیں ادب کا اور تمیز کا۔ کوسچن نمبر 3 اس کا، کہ مصنف نے نیک نامی سے زیادہ عقل و علم کو کیوں ضروری قرار دیا ہے؟ تو مصنف نے نیک نامی سے زیادہ عقل و علم کو اس لیے ضروری قرار دیا ہے کیونکہ نیک نامی ایک ظاہر ہونے والی چیز ہے، یعنی کہ کوئی کام کر لیا ہم نے اور ہمیں نام مل گیا۔ جو شخص کسی شخص کے باطن کو جانے بغیر اس کے ظاہری کردار سے ملتی ہے۔ کچھ لوگ دنیا کے دکھاوے کے لیے کچھ اچھے کام کر کے نام کما لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کر لیتا ہے، بہتر فیصلے کر سکتا ہے اور یہ دنیا کو بہتر انداز سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو عقل و علم نیک نامی سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ انسان اگر عقل مند ہو اور علم کے زیور سے بھی آراستہ ہو تو سچائی اور ایمانداری سیکھ جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں، ان کی وجہ شہرت کیا تھی اور اس سبق میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ ان کا سوال نمبر 4 ہے اس کا۔ تو جواب ہے اس کا، اکبر الہ آبادی کی وجہ شہرت ان کی شاعری تھی۔ اس سبق میں ان کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہ جو اپنی شاعری کی وجہ سے مشہور ہو گئے، تو مولوی صاحب نے شہرت حاصل کرنے کے لیے اخبار میں چھپوا دیا کہ میں اکبر کا استاد ہوں۔ یہ کوئی شخص تھے اور وہ انہیں اس زمانے سے جانتے ہیں جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے اکبر سے جب اس خبر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی مولوی صاحب پر طنز کرتے ہوئے جواب دیا، مدت ہوئی ایک مولوی صاحب مجھے علم سکھاتے تھے اور میں انہیں عقل سکھاتا تھا، لیکن نہ مجھے علم آیا نہ انہیں عقل، یعنی ہم دونوں کو اپنی کوششوں میں سخت ناکامی ہوئی۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے جواب سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صاحب کوئی بے عقل انسان ہے اور ان کا استاد ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، عقل و علم کے متعلق کوئی 5 اقوال یا محاورے تحریر کیجیے۔ تو اس میں ہم 5 اقوال لکھ رہے ہیں کہ نمبر 1 ہے، خوبصورتی علم و ادب سے ہوتی ہے اور صرف لباس سے نہیں۔ نمبر 2 ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ جو تلاش علم میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ کی راہ میں رہا۔ دنیا میں 2 قوتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسرا قلم۔
علم ایک ایسی شمع ہے جو تاریکیوں کو دور کرتی ہے اور عقل اسے راہ دکھاتی ہے۔ سوال نمبر اس کا 2 ہے کہ شیخ سعدی کی مزید کسی کتاب کا نام تحریر کیجیے۔ شیخ سعدی کی ایک مشہور کتاب کا نام بوستان ہے۔ یہ فارسی زبان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب نصیحت آمیز حکایات، رباعیات اور قطعات پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ اکبر الہ آبادی کی کوئی بھی ایک مشہور مزاحیہ نظم کے نام یا 5 متفرق اشعار تلاش کر کے تحریر کیجیے۔ متفرق کہتے ہیں مختلف قسم کے، آپ اس میں سے لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے خدا سے مانگ جو کچھ مانگتا ہے اے اکبر، یہی تو وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو ہم بھی آج صاحب اولاد ہو گئے۔ ایسا ہے عبادت میں ہمیں موت کا کھٹکا، ہم یاد خدا کرتے ہیں کرے نہ خدا یاد۔ اور اس کے مرکزی خیال سے پہلے ہم حوالہ جو دیں گے چراغ حسن حسن جو اس کے مصنف ہیں ان کا حوالہ دیں گے، اور پھر جو ہے مرکزی خیال میں اس کا مرکزی خیال کر لیں گے۔ اصل نام ان کا چراغ حسن تھا جبکہ تخلص حسرت تھا۔ وہ کشمیر کے مشہور علاقے بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جموں سے حاصل کی، مزید تعلیم کے لیے حصول کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں ان کے حلقہ احباب میں اکثر لوگوں کا تعلق صحافت سے تھا، چنانچہ حسرت بھی کوچہ صحافت میں جا نکلے، یعنی کہ اس جگہ جو صحافی ہوتے ہیں حضرات اخبارات میں لکھنے، ان کی صحبت میں چلے گئے۔ حسرت نے مختلف اخبارات میں کام کیا۔ انہوں نے سندباد جہازی کے نام سے فقاہیہ کالم لکھنا شروع کیا۔ فقاہیہ کہتے ہیں مزاحیہ۔ ان کالموں میں حسرت کی فطری صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں۔ مختلف اخبارات میں کام کرتے ہوئے بالآخر روزنامہ امروز سے وابستہ ہوئے اور آخری دم تک اسی سے منسلک رہے۔ حسرت ایک مشہور صحافی اور مقبول عام مزاح نگار تھے۔ ان کے مضامین کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ کالم جو اخبارات کی زینت بنتے رہتے تھے، دوسرے وہ شخصی خاکے جو انہوں نے مختلف شخصیات کا تعارف کے طور پر لکھے۔ دونوں میں حسرت کی روایتی ظرافت جھلکتی ہے۔ ان کی فقاہیہ کالم نویسی نے اخبارات کی دنیا میں اہم روایات کی بنیاد ڈالی۔ ان کی کالموں کے مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ حسرت کی زبان سادہ، روا اور سلیس ہے۔ ان کو الفاظ و تراکیب کے استعمال کا خاص ملکہ تھا، یعنی بہت مہارت حاصل تھی۔ خاکہ نگاری میں انہوں نے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا جن کے ساتھ ان کی گہری وابستگی اور خلوص تھا۔ ان کی پیدائش جو ہے وہ سن 1902 کی ہے، وفات سن 1955 کی، یہ میں نے لکھا نہیں، آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا۔ ان کی تصانیف ہے کشمیر، حسرت کاشمیری، سرگزشت اسلام، سرکار مدینہ، قائد اعظم، عرف و حکایت، مردم دیدہ، اور ان کی کچھ کتابوں کی پکچرز بھی ہیں ان کے ساتھ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب ہم اس کا کر لیتے ہیں مرکزی خیال۔ عقل اور دانائی کی باتیں صرف عقل مند انسانوں کی اچھی باتوں یا ان کے اچھے اخلاق سے ہی نہیں سیکھ سکتے، بلکہ برے لوگوں کے برے رویے بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ علم انسان کی روحانی بیماریوں دور کرتا ہے۔ علم انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھاتا ہے۔ ایک انسان خود اپنی ذات کے لیے، ملک و قوم کے لیے، دونوں کی ترقی کے لیے عقل اور علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیک نامی سے زیادہ انسان کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہم اگر کوئی کام کر بھی لیتے ہیں دنیا دکھاوے کے لیے تو اس سے ہماری کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور عقل کا ہونا ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ علم حاصل کر کے انسان اپنی زندگی کے فیصلوں کو بہتر طور سے کر سکتا ہے عقل کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اس کی خالی جگہ کر لیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ کہ مولوی صاحب نے اخباروں میں چھپوا دیا تھا اشتہار، عقل بڑی ہے کہ بھینس۔ مولانا سیماب اکبر آبادی تھے شاعر۔ دکاندار کے بستر بند دکھاتے ہوئے لفظ شعریت استعمال کرنے کی وجہ تھی مدتوں شعر کی اصلاح سے مشکل الفاظ کی عادت۔ ضرب المثل یک من علم رادہ من عقل بادید کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عقل چاہیے۔ تو یہ ہماری خالی جگہ بھی ہو گئی، چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہمارا۔ تو اگر آپ کو اسی 12ویں کلاس کی کسی چیپٹر کے اسی طرح کے کوسچن آنسر چاہیے ہوں تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں کس چیپٹر کی میں ویڈیو بناؤں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔